حضرت رابعہ عدویہ بصریہ، سیریل نمبر 274، 1 رجب المرجب سن 1423 ہجری مطابق 9 ستمبر سن 2002 عیسوی بروز پیر بعد نماز ظہر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، علم الإنسان ما لم يعلم، رب زدني علما۔ گرامی قدر حاضرین محفل، اللہ تبارک و تعالی نے شریعت اسلامیہ کے احکام مردوں کے اوپر بھی لاگو فرمائے ہیں اور عورتوں کے اوپر بھی لاگو فرمائے ہیں، اور ساتھ ساتھ شریعت اسلامیہ کو، قرآن پاک کو لازم فرمایا ہے جنات کے لیے بھی۔ جنات اور انسان دونوں کو شریعت اسلامیہ کا مکلف بنایا، ان دونوں کو اپنی عبادت کرنے کے واسطے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح مردوں کو متقی بنایا، پرہیزگار بنایا، عبادت گزار بنایا، اللہ کرنے والا بنایا، توحید باری تعالی کا پرستار بنایا، محب بنایا، اسی طرح مردوں کو نوازنے کے ساتھ ساتھ عورتوں کو، خواتین اسلام کو بھی نوازا۔ جس طرح مذکر کو نوازا ایسے ہی مؤنث کو بھی نوازا ہے۔ تاریخ عالم کے اندر جس طرح مرد حضرات متقی پرہیزگار بنے، اسی طرح خواتین بھی مردوں سے کسی طرح پیچھے نہ رہیں۔ اولیاء کرام کی جماعت میں مرد حضرات جس طرح ہوئے ہیں، ایسے ہی عورتوں کا نام بھی ان اولیاء کرام کی جماعت میں آتا ہے۔ جیسے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت میں متقی پرہیزگار اللہ والے لوگ تھے، اسی طرح صحابیات کی بھی ایک فہرست ہے جو اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرنے والی تھیں، باری سبحانہ و تعالی کا دھیان اور مراقبہ کرنے والی تھیں۔ انہوں نے بھی دامے درمے قدمے سخنے ہر طرح اسلام کی نصرت فرمائی، ہر طرح اسلام کی مدد فرمائی۔
جیسے حضرت عائشہ صدیقہ ہیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں، حضرت ام سلمہ ہیں، حضرت ام حبیبہ ہیں، حضرت زینب ہیں، حضرت رقیہ ہیں، حضرت ام کلثوم ہیں، حضرت فاطمہ ہیں، حضرت اسماء ہیں، اور دوسری مومنات مسلمات عابدات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح مردوں کو یہ اوصاف حمیدہ عطا فرمائی، ایسے ہی عورتوں کو بھی عنایت فرمائی ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم کے 22ویں پارے کے دوسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کا یعنی عورتوں کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ باری تعالی نے ارشاد فرمایا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی کی چاہنے والی بندیوں میں سے ایک بندی کا آج کے درس میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، جو آفتاب ولایت ہے، مہتاب ولایت ہے، جس کو عام طور سے کائنات کے لوگ رابعہ بصری کے نام کے ساتھ جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات گرامی نے حضرت رابعہ بصری کو بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا تھا، اور سب سے بڑی نعمت تو یہ کہ اپنی یاد کے اندر حضرت رابعہ بصریہ کو لگا رکھا تھا۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ کوئی اور نعمت ملے چاہے نہ ملے، آدمی اللہ تبارک و تعالی کی یاد کے اندر لگا رہے، بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کے یاد میں، اللہ کے ذکر میں چاہے دل لگے اور چاہے نہ لگے، آدمی کی زبان ہی اگر اللہ 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 کرتے رہے تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ کم از کم اللہ تعالی نے ایک عضو کو یعنی زبان کو تو اپنی یاد میں لگا رکھا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی کی یاد ہم پر، آپ پر، سارے اہل اسلام پر، ساری مخلوقات پر لازم اور ضروری مست ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ حضرت رابعہ عدویہ بصریہ بصرے کے اندر سن 97 ہجری کے اندر پیدا ہوئی، 97 اور انتقال بصرے کے اندر ہی ہوا ہے سن 185 ہجری کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالی نے
ان کو اپنی محبت کا ایسا جام پلا دیا تھا کہ اللہ کی محبت کے علاوہ کوئی دوسری محبت رابعہ بصریہ کے دل میں سماتی نہیں تھی، بیٹھتی نہیں تھی۔ حضرت رابعہ بصریہ وہ پہلی ہستی ہیں جنہوں نے تصوف کے گلشن میں محبت الہیہ کی نغمہ سرائی نثر اور نظم کی۔ کتب تصوف میں حضرت رابعہ کے بہت سے اقوال، ارشادات اور ان کا منظوم کلام اس موضوع پر ملتا ہے۔ گرامی قدر حاضرین محفل، حضرت رابعہ بصریہ جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا ہے، سن 97 ہجری میں شہر بصرہ میں ایک نہایت غریب گھرانے میں پیدا ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی جس طرح مالدار کو کھلاتا پلاتا ہے، غریب کو بھی کھلاتا پلاتا ہے۔ غریبوں کے 6 فائدے اس عنوان کے تحت میری مستقل کیسٹ موجود ہے کہ اللہ نے غریبوں کو 6 فائدے پہنچائے ہیں، وہ کیسٹ لے کر سننا چاہیے اور اس سے استفادہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح غریبوں کے ساتھ محبت، اس عنوان کے تحت بھی میرا مستقل بیان الگ سے موجود ہے، اس کی کیسٹ الگ سے موجود ہے کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غربا سے، ناداروں سے، ضعیفوں سے، اپاہجوں سے، لنجوں سے محبت فرماتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی اسی انسان کو نواز دیتا ہے جس کو کائنات والے، سماج والے، سوسائٹی والے بہت زیادہ کمزور اور ضعیف سمجھتے ہیں، اسی کو آگے بڑھا دیتا ہے، اسی کو ترقی دے دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کا وعدہ فرمایا 20ویں پارے میں سورہ قصص کے اندر، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ لہذا حضرت رابعہ بصریہ بیچاری غریب گھرانے میں پیدا ہوئی، چھوٹی تھی، کم سن تھی کہ امی کا بھی انتقال ہو گیا، ابو جان کا بھی انتقال ہو گیا، والد صاحب کا بھی انتقال ہو گیا، نہ ماں رہی نہ باپ رہا، والدین کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اب ظاہر ہے کہ کم سنی کے اندر اگر والدین کا سایہ سر سے اٹھ جائے تو بہت پریشانی پیش آتی چھوٹے چھوٹے بچوں کو۔ اس لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کے ماں باپ کا سایہ ان کے سروں پر رکھے، بہت بڑی بات ہے۔ ماں باپ تو اگر کچھ بھی نہ کریں، بیٹھے رہیں، بچوں کے واسطے دعائیں دیتے رہیں، بہت بڑی بات ہے۔ امی بھی چلی گئی، ابو جان بھی چلے گئے، یہ بیچاری کم سن کم عمر تھی۔ ایک دفعہ بصرے میں قحط پڑا، اناج پیدا ہونا بند ہو گیا، بارشیں بند ہو گئیں، لوگ بھوکوں مرنے لگے، جانور بھوکوں مرنے لگے۔ ایسے موقع پر پیٹ بھرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا جاتا۔ آدمی ایسے موقع پر حلال حرام کی تمیز کو کھو دیتا ہے۔ حضرت رابعہ کی بہنوں نے حضرت رابعہ کو عتیق نامی ایک دولت مند آدمی کے ہاتھ بیچ دیا۔ اس زمانے کے اندر غلام اور بادیوں کا رواج تھا۔ یہ بیچارہ گھر لے گیا اور حضرت رابعہ بصریہ کو باندی کے طور پر، نوکرانی کے طور پر گھر کے اندر رکھ لیا اور ان سے نوکرانی کے طور پر گھر کا کام کاج کرانے لگا۔ اب یہ بیچاری وقت کی ماری اپنی بہنوں سے بھی جدا ہو گئیں، اس آدمی کے مکان پر آئیں، جھاڑو پوچھا کرتی رہی، کھانا وغیرہ پکاتی رہی، اس کی نوکری کرتی رہی، نوکرانی بنی رہی۔ بعض لوگوں نے کہا ہے، بعض تذکروں میں لکھا ہے کہ بہنوں نے حضرت رابعہ کو فروخت نہیں کیا تھا، بلکہ وہ قحط کے باعث شہر چھوڑ کر کہیں اور جا رہی تھی۔ حضرت رابعہ بھی ساتھ تھیں۔
کسی نے حضرت رابعہ کو پکڑ لیا اور باندی بنا کر کسی کے ہاتھ بیچ ڈالا. بہرحال بھائی غریب کو تو سبھی ستاتے ہیں، جو مالدار ہوتا ہے اس کے تو عیب بھی چھپا لیے جاتے ہیں، کیونکہ بھئی وہ مالدار ہیں، سونے چاندی کا مالک ہے، باغات اور جائیداد کا مالک ہے. غریب آدمی تو ذرا سی بھی غلطی کرتا ہے تو لوگ اس کو اچھال دیتے ہیں. ہوش سنبھالنے پر تھوڑی عمر بڑے ہو جانے کے بعد حضرت رابعہ بصریہ کی طبیعت عبادت اور ریاضت کی طرف مائل ہوئی، اور انہوں نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا مالک حقیقی ہے، وہ قادر مطلق ہے، اس نے ہمارے اوپر اپنی عبادت کو اور پرستش کو لازم کیا ہے، لہذا اللہ کی عبادت بہت اچھے انداز سے کرنی چاہیے، خشوع خضوع کے ساتھ کرنی چاہیے، دل لگا کر کرنی چاہیے. بیچاری سارا دن تو نوکری کرتی، گھر کا جھاڑو پوچھا کرتی، روٹی وغیرہ بناتی، کام سے فارغ ہو جاتی، اپنے آقا کے کام سے خدمت سے فارغ ہو جاتی تو عبادت میں لگ جاتی، اور اکثر ساری رات عبادت میں گزار دیتی. دن بھر کی تھکی ہوئی، بدن چور چور خدمت کرنے کی وجہ سے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کی محبت ایسی غالب کہ رات میں بستر سے علیحدہ رہتی اور سوچتی کہ دنیا کے اندر دن میں دنیا کے آقا کے کام دھندے سے میرے کو فرصت نہیں ملتی، جھاڑو پوچھے کے اندر لگی رہتی ہوں. میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ظاہر ہے کہ رات میں وقت دے سکتی ہوں، 5 وقت کی نمازیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ باقی اگر مجھے عبادت کرنی ہے تو رات میں ہی کرنی ہے، نائٹ میں ہی کرنی ہے. لہذا تھکن وغیرہ کی کوئی پرواہ نہیں کرتی تھی. جب اللہ کی محبت غالب ہو جاتی ہے تو خدا کی قسم تھکن بھی دور ہو جاتی ہے. آدمی تھکن میں ہی ریل گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے کیونکہ اس کو کرنا ہے، وہ تو دل کی لگی پوری ہوتی ہے. آدمی اگر تھکا ماندہ ہے، تھکا ہارا ہے اور اس کو سفر پر جانا ہے یا کوئی ضروری کمپلسری کام انجام دینا ہے تو ہر حال میں کرے گا، تھکن کو پسے پوچھ ڈال دے گا. تو بات یہ کہ ہمارے اور آپ کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی آگ نہیں لگی، جس کی بنیاد پر بہت سے بہانے مسلمان بناتے رہتے ہیں تو یہ بیچاری رات کو بستر سے علیحدہ رہتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر اپنے چاہنے والوں کا یہی حال بیان فرمایا 21ویں پارے میں سورہ الف لام میم سجدہ کے دوسرے رکوع میں فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس جزاء بما كانوا يعملون. ایک دفعہ بہت رات گئے، آقا کی آنکھ کھلی، یہ بیچاری اپنے مصلی بچھائے اللہ اللہ میں لگی ہوئی تھی. خواتین و حضرات، میں آپ کو کسی مرد کا حال نہیں سنا رہا بلکہ ایک عورت اللہ والی کا حال سنا رہا ہوں جس کو سب لوگ جانتے ہیں، رابعہ بصری کے نام کے ساتھ مشہور و معروف ہے. آقا کی آنکھ کھلی تو اس نے حضرت رابعہ کو سجدے میں پڑا ہوا دیکھا کہ حضرت رابعہ گڑ گڑا کر تضرع گریہ وزاری ابتحال نیاز مندی کے ساتھ دعا مانگ رہی تھی. آقا نے کان لگا کر سنا کہ دیکھوں تو صحیح، سنو تو صحیح کہ یہ رابعہ کیا کہہ رہی ہے اپنے پروردگار سے، کیا دعا کر رہی ہے. آقا نے کان لگا دیے. حضرت رابعہ سجدے میں پڑھ کر رو رو کر اللہ تبارک و تعالی سے فرما رہی تھی، اے میرے اللہ، اے قادر مطلق بادشاہ مطلق، اے آسمان زمین کے پیدا کرنے والے خدا،
اے کوے کے بچے کو اس کے گھونسلے میں روزی پہنچانے والے خدا، دیکھ میں بہت مجبور اور بے بس ہوں، میری بہنیں میرے سے چھٹ گئیں، میں اپنے گھر کی نہ رہی، میں اس آدمی کے مکان پر خدمت کے لیے آ گئی، گھر کا کام کاج کرنے کی پابندی میرے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ اے اللہ، یہ پابندی دنیا کے آقا کی خدمت تیری عبادت کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ میں تو چاہتی ہوں کہ ایک سیکنڈ کو میں تیری یاد سے غافل نہ ہوں، لیکن کیا کروں، یہ دنیا کا آقا میرے سے کام کرواتا ہے، میں بھی مجبور ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کر رہی ہوں، پروردگار، یہ دنیا کی خدمت تیری عبادت کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہے، تو میری معذرت قبول فرما اور میرے گناہوں کو معاف فرما دے، یہ دعا مانگ رہی تھی۔ آقا نے سوچا کہ میں تو دیکھو بستر پر پڑا پڑا آرام کر رہا تھا، اور یہ میری باندھی، میری کنیز رابعہ بصریہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں پڑھ کر یہ مناجات کر رہی ہے، یہ دعا مانگ رہی ہے۔ آقا نے اس کم عمر لڑکی رابعہ بصریہ کی پرہیزگاری اور تقوی اور طہارت، اللہ کی محبت، اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ نزدیکی اور تقرب کا یہ عالم دیکھا تو حضرت رابعہ بصریہ کے آقا کے دل میں خدا کا ڈر اور خدا کا خوف پیدا ہو گیا، اور اگلے ہی دن اس نے حضرت رابعہ کو آزاد کر دیا اور یہ کہا، بیٹی آج سے تم آزاد ہو، خوب کھل کر اللہ کی عبادت کرو، آج جاؤ میں نے تم کو آزاد کر دیا۔ حضرت رابعہ نے اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹایا، اس دنیا کے آقا کی منت سماجت نہیں کی کہ تو میرے کو آزاد کر دے، آزاد کر دے، میرے سے خدمت نہ لے، نہ، بلکہ اپنے آقا کے آقا اور ساری کائنات کے آقا اور ارحم الراحمین اکرم الاکرمین اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ عالی کے دروازے پر دستک دی اور اس کو کھٹکھٹایا اور کہا کہ تو رحمان خدا ہے، رحیم خدا ہے، تو ہی میرا کام بنانے پر قادر ہے۔ یہ دنیا کے آقا صاحب تیری بارگاہ کے محتاج ہیں، پروردگار عالم تو میرے کو آزاد فرما دے، کیونکہ ساری کائنات کے اندر تیرا ہی حکم چلتا ہے، تو پتے پتے کا مالک ہے اور ذرے ذرے کا مالک ہے، تو ریزے ریزے کا مالک ہے، اسی طرح تو درختوں اور دریاؤں اور ندی اور نالوں اور سمندروں اور سمندر کی موجوں اور اسی طرح ان کے تلاطم اور طغیانی کا مالک ہے۔ میرے آقا کا دل بھی پروردگار عالم تیرے ہی ہاتھ میں ہے، میں نے تو تیرے دروازے پر دستک دی، اب دیکھتی ہوں کہ تیرا فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ آقا کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں تھا، اللہ نے دل کے اندر محبت ڈال دی رابعہ بصریہ کی، اور شان و شوکت اور عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رابعہ بصریہ کے آقا کے دل میں ڈال دی، لہذا آقا نے آزاد کر دیا۔ حکم تو جی اس خدا کا چلتا ہے کہ جو ذرے ذرے کا مالک ہے، ہم اور آپ تو سب محتاج ہیں، سب محتاج ہیں، اس لیے اسی کے دروازے پر دستک دینی چاہیے اور اسی کے دروازے کو کھٹکھٹانا چاہیے، وہ کریموں کا کریم ہے۔ من دق باب کریم فتح، جو کریم خدا کے دروازے پر دستک دیتا ہے، کریم خدا رحمتوں کے دریچے کھول دیتا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالی رحمت کا دریچہ کھول دیتا ہے تو خدا کی قسم اس کو کوئی بند کرنے والا نہیں۔ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم۔ رابعہ بصریہ آزاد ہو گئی۔ رابعہ بصریہ دن رات عبادت میں مصروف رہنے لگی۔ پہلے کچھ عرصہ ویران جگہوں میں رہ کر گزارا، پھر بصرہ شہر میں آ کر رہنے لگی۔ خواتین و حضرات، اس اللہ کی بندی رابعہ بصریہ کی عبادت کا عالم یہ تھا کہ فرضوں اور سنت نمازوں کے علاوہ
کثیر تعداد میں نفل نماز بھی پڑھتی تھی، اس کے سوا ان کو کوئی اور مشغلہ نہ تھا۔ جو کوئی حضرت رابعہ کے پاس جاتا اسے وعظ و نصیحت کرتی، اور عام طور سے لوگ اس بات کو نہیں جانتے کہ حضرت رابعہ قرآن پاک کی بھی حافظ تھی۔ سبحان اللہ، لڑکے تو قرآن کے حافظ ہوتے ہیں جی، لڑکیاں بھی حافظ بن سکتی ہیں۔ اگر کوئی لڑکی قرآن کو حفظ کرنا چاہے، حافظ بننا چاہے تو اس کے لیے بھی اللہ کا در کھلا ہوا ہے، کوئی گھبرانے کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ جس طرح لڑکے کو حافظ قرآن بنا دیتا ہے، لڑکی کو بھی حافظ قرآن بنا دیتا ہے، تو رابعہ بصریہ قرآن کی حافظ تھی اور معانی کو جانتی تھی، اور حدیث پر بھی حضرت رابعہ کو پورا عبور حاصل تھا۔ گویا قرآن کی بھی عالمہ تھی اور حدیث پاک کی بھی عالمہ تھی۔ اللہ تبارک و تعالی بسا اوقات گرامی قدر حاضرین محفل انسان کو استاد سے پڑھواتا ہے، اور بسا اوقات قرآن پاک کا علم اور احادیث مصطفیہ اور احادیث محمدیہ کا علم اپنے پاس سے اپنی رحمت خاصہ کے طفیل عطا کر دیتا ہے۔ لہذا رابعہ بصریہ اسی طرح علم لدنی اپنے اندر رکھتی تھی، قرآن پاک کی بھی عالمہ تھی اور احادیث کریمہ کی بھی عالمہ تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس زمانے کے بعض اولیاء کرام اور بزرگان دین حضرت رابعہ کی مجلس میں آ کر ان سے بہت سی دین کی باتیں سیکھا کرتے تھے۔ حضرت رابعہ نے کئی حج کیے اور بار بار خانہ کعبہ کی زیارت کی، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ تو اللہ کی محبت کا جام پیے ہوئی تھی، تو اللہ کے گھر میں یعنی خانہ کعبہ میں بار بار حاضری دیتی رہتی تھی۔ حضرت رابعہ کھانے پینے کے لیے کسی سے کبھی کچھ نہ مانگتی، سوال کرنے کی تو عادت ہی نہ تھی، کئی دن فاقوں سے رہتی، لیکن زبان پر کبھی شکایت یا سوال کا لفظ نہیں آتا تھا۔ پڑوسیوں تک کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ آج رابعہ کے گھر میں فاقہ ہے یا رابعہ نے آج کھانا کھا لیا۔ ہمارے یہاں مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اپنی بچیوں کا نام رابعہ رکھتے ہیں، لیکن غلط بولتے ہیں، رابعہ کر دیتے ہیں۔ عین سے ہے رابعہ، را الف با عین ہا، عین سے ہے رابعہ اور بولتے ہیں رابعہ، وہ غلط ہے۔ کبھی شکایت کا حق زبان پر نہ لاتی، بلکہ اس کے برخلاف کئی دفعہ ایسا ہوا کہ کھانے کو کچھ آیا، آپ کو خود کھانے کی ضرورت تھی، رابعہ کو بھوک لگی ہوئی تھی، مگر جو چیز آئی وہ اٹھا کر کسی سوال کرنے والے سائل کو دے دی اور خود بھوکی رہی۔ تکلیف اور خوشی دونوں باتوں کا انہیں کبھی احساس تک نہ ہوتا تھا، بس ایک طرح سے اللہ کی محبت میں مست تھی، اللہ کی محبت میں مستغرق تھی۔ فرماتی تھی کہ اللہ کی عبادت کسی لالچ سے نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ اچھے کام کریں گے تو جنت ملے گی، برے کام کریں گے تو دوزخ میں جائیں گے، نعوذ باللہ۔ حضرت رابعہ فرمایا کرتی تھی خدا کی عبادت صرف خدا کی خوشنودی اور خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرنی چاہیے، جنت کے لالچ سے عبادت کرنا تجارت ہے، عبادت ہرگز نہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ کا مسلک تھا۔ حالانکہ شریعت میں جائز ہے کہ اگر کوئی آدمی جنت کی طلب میں عبادت کرے تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں، لیکن حضرت رابعہ بصریہ کو تو مقام عشق حاصل تھا اللہ کے ساتھ۔ ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے حضرت رابعہ کے سامنے بیان کیا کہ اللہ تعالی نے مرد کو عورت پر فضیلت دی ہے، ہمیشہ مرد کو ہی نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا، کسی عورت کو اللہ نے نبی اور رسول نہیں بنایا۔ حضرت رابعہ بولی یہ ٹھیک کہتے ہو، لیکن یہ بھی سن لو کہ مردوں نے ہی خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے، کسی عورت نے آج تک خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ دیکھ لیجئے فرعون نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، اور دیکھ لیجئے کہ نمرود بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں خدا ہونے کا اور رب ہونے کا دعویٰ کیا۔ فرعون نے بھی دعویٰ کیا خدا ہونے کا، بلکہ وہ تو کہتا تھا کہ میں تمہارا سب سے اونچا رب ہوں، میں تمہارا سب سے اونچا خدا ہوں۔ چنانچہ قرآن کریم کے 30ویں پارے میں سورہ نازعات کے پہلے رکوع میں
اللہ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے کہ میں جاؤ موسیٰ، آپ فرعون اور فرعون کی جماعت کو جا کر سمجھاؤ۔ فرمایا اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى۔ اور یہی بات نمرود بادشاہ نے بھی کہی تھی حضرت ابراہیم کے زمانے میں۔ لوگ اس کو نمرود کہتے ہیں، اصل لفظ ہے نمرود، نون کے پیش کے ساتھ، آخر میں دال بھی پڑھ سکتے ہیں اور آخر میں زال بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نمرود اور نمروز دونوں طرح اس کا تلفظ ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ نے اس کی تردید فرمائی کہ میاں کسی عورت نے خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، یہ علمی لیاقت اور علمی استعداد اور علمی صلاحیت کی بات تھی۔ ایک مرتبہ حضرت رابعہ بصریہ نے حضرت حسن بصری کو 3 چیزیں بھیجی۔ حضرت رابعہ اور حضرت حسن بصری کا زمانہ ایک ہی ہے۔ 3 چیزیں رابعہ نے حسن بصری کے پاس بھیجی۔ موم بھیجا، سوئی بھیجی، بال بھیجا۔ موم کیوں بھیجا؟ اشارہ کیا کہ اے حسن بصری موم کی طرح جلو اور موم کی طرح جل جل کر لوگوں کو اندھیرے سے روشنی کی طرف لاؤ۔ جیسے موم بتی نور پیدا کرتی ہے، روشنی پیدا کرتی ہے، اسی طرح اے حسن بصری آپ بھی موم کی طرح، موم بتی کی طرح بن جائیں، اور جو لوگ اندھیروں میں مخبوط الحواس بنے پھر رہے ہیں، اندھیروں کے اندر تامک ٹوئیاں مارتے پھر رہے ہیں، ان کو آپ اندھیرے سے نکال کر بدعات کے اندھیرے سے، نفاق کے اندھیرے سے، کفر کے اندھیرے سے، شرک کے اندھیرے سے، بدمعاشی کے اندھیرے سے، بدتمیزی کے اندھیرے سے آپ ان کو اسلام کی روشنی کی جانب لائیں، سنتوں کی روشنی کی جانب لائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک طریقے کی جانب لائیں۔ تو جس طرح موم بتی کی روشنی سے چلنے والا راستہ معلوم کر لیتا ہے، ایسے ہی حسن بصری آپ کی ذات بھی لوگوں کے لیے ہادی بن کر رہنی چاہیے کہ آپ کے ذریعے لوگ ہدایت یافتہ ہوتے رہیں۔ سوئی کیوں بھیجی؟ حضرت رابعہ نے حضرت حسن بصری کے پاس سوئی بھیج کر اس بات کی جانب اشارہ کیا کہ دیکھو سوئی کی طرح لوگوں کو جوڑتے رہو، جیسے سوئی جوڑنے کا کام انجام دیتی ہے۔ قینچی، ارے قینچی تو کاٹتی ہے۔ عربی میں قینچی کو مقراس کہتے ہیں، میم قاف را الف ضاد۔ قینچی نہیں بلکہ سوئی کی طرح رہو، جوڑنے کا کام انجام دو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی توڑ کو پسند نہیں کرتا، انقطاع کو پسند نہیں کرتا، بلکہ جوڑ کو پسند کرتا ہے، اجتماعیت کو پسند کرتا ہے، محبت کو پسند کرتا ہے، یگانگت کو پسند کرتا ہے، اتحاد اور اتفاق کو پسند کرتا ہے۔ تو سوئی جوڑنے کا کام انجام دیتی ہے۔ آپ روٹھوں کو مناؤ اور جو لڑنے والے ہیں ان کی لڑائی کو دور کرو، جو فساد برپا کرنے والے ہیں ان کے فساد کو ختم کرواؤ، اور آپس میں دلوں کے اندر جو رنجش ہے، دلوں کے اندر جو کین سن ہے، اس رنجش کو ختم کرواؤ۔ گویا سوئی جس طرح جوڑنے کا کام دیتی، آپ بھی جوڑنے کا کام انجام دیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
منتشر لوگوں کو، متفرق لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر دیا۔ بال کیوں بھیجا؟ چلو بھائی موم بھیج دیا، اچھا سوئی بھی بھیج دی، فائدے کی چیزیں ہیں، لیکن بال تو کسی کام کا نہیں، بال تو پھینک دیا جاتا ہے، بال تو کاٹ کر پھینک دیا جاتا ہے۔ نہیں، بال بھیجنے میں بھی ایک مصلحت تھی کہ اے حسن بصری، آپ موم بتی کی طرح نور پھیلائیں، روشنی پھیلائیں، آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکالیں اجالے کی جانب، یہ نیک کام ہے۔ آپ سوئی کی طرح جوڑنے کا کام انجام دیں، یہ بھی نیک کام ہے، لیکن میں آپ کے پاس بال بھیج رہی ہوں کیونکہ آپ کو یہ دونوں کام جو کرنے ہیں، ان دونوں کاموں کو بے لوث کرنا ہے، بے اجرت کرنا ہے، اللہ کی محبت میں کرنا ہے۔ یعنی آپ ان نیک کاموں کو کرنے کے بعد کسی کے اوپر احسان مت جتلانا کہ میں ہمارے طفیل تمہارا کام بن گیا، ہم نہ ہوتے تو تم تو دنیا کے اندر پریشان پھرتے، دنیا کے اندر تمہارے اوپر مصائب اور بلیات آتے، مشکلات آتی۔ نہیں، اے حسن بصری، ان نیک کاموں کو کرنے کے بعد دریا میں ڈال دینا، ان نیک کاموں کو کرنے کے بعد کنویں کے اندر ڈال دینا، کسی کے اوپر احسان مت جتلانا۔ یعنی تم نے یہ کام جو کیا ہے وہ اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے واسطے کیا ہے، نیکی کر اور دریا میں ڈال، کسی سے اجرت طلب مت کر، کسی سے پیسہ اور روپیہ طلب مت کر، یہ سوچ کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ ہاتھ میں میرا اجر ہے، میرا ثواب ہے اور میرا عوض ہے، تو میں تجھ کو بال بھیج رہی ہوں۔ جیسے بال پھینک دیا جاتا ہے ایسے ہی نیکی کر کے تو بھول جا کہ میں نے کس کے ساتھ کیا احسان کیا ہے۔ احسان ہرگز مت جتلانا، کیونکہ احسان و تعالیٰ کے نزدیک تمہارے یہ نیک کام بیکار ہو جائیں گے، اور جب اللہ کے نزدیک یہ کام بیکار ہو جائیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر ان نیک کام کرنے اور ان کے اندر محنت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ لہذا احسان مت جتلانا، نیکی کر دریا میں ڈال، جو کیا اللہ کے لیے کیا۔ تیرے ساتھ کوئی بے وفائی کرے وہ جانے اس کی بے وفائی کا وبال اس کے اوپر پڑے گا، پر تو نے تو یہ نیک کام اللہ کی خاطر کیا۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے کہ نیکی کے بعد احسان مت جتلانا۔ سورہ بقرہ کے اندر 3 پارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا، الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر۔ حسن بصری، میں تیرے پاس بال بھیج رہی ہوں یہ اشارہ کرنے کے لیے کہ جو کر خدا کے لیے کر، نیکی کر دریا میں ڈال، جیسے بال پھینک دیا جاتا ہے ایک طرف کو ڈال دیا جاتا ہے۔ ایک مشہور واقعہ حضرت رابعہ بصریہ سے متعلق ہے کہ ایک دفعہ حضرت رابعہ کے یہاں اکٹھے 10 مہمان آ گئے،
مہمان آتے جاتے رہتے ہیں، ہمارے یہاں بھی آتے ہیں، آپ کے یہاں بھی آتے ہیں، سبھی کے یہاں مہمان آتے رہتے ہیں، اور مہمان کی مہمان نوازی کرنا یہ مومن کی ذمہ داری ہے، مومن کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ، یہ حدیث پاک بخاری میں ہے کہ جو آدمی اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی خوب عزت کرے، مہمان کے لیے اچھا کھانا پکائے، اس کا اعزاز و اکرام کرے۔ تو صاحب 10 مہمان آ گئے رابعہ بصریہ کے مکان پر۔ اس وقت گھر میں صرف ایک روٹی رکھی تھی۔ اب بتائیے، روٹی ایک ہے اور کھانے والے مہمان 10 ہیں، اور ایک رابعہ بصریہ بھی ہیں 11۔ رابعہ بلکہ خادمہ بھی تھی، 12 ہو گئے۔ رابعہ بصریہ نے خادمہ سے کہا، ایک روٹی تیرے پاس ہے؟ کہ جی مالکن، ایک روٹی میرے پاس ہے۔ فرمایا روٹی یہ فقیر کو دے دے، مانگنے والا فقیر گھر کے باہر مانگ رہا ہے اللہ کے نام پر، جا دے دے اس کو۔ تھوڑی دیر بعد ایک آدمی نے دروازہ کھٹکھٹایا، نوکرانی باہر گئی اور واپس آ کر اپنی مالکن رابعہ بصریہ کو بتایا کہ ایک آدمی کھانا لایا ہے۔ رابعہ بصریہ نے پوچھا کتنی روٹیاں لایا ہے؟ نوکرانی نے کہا 2 روٹیاں لایا ہے۔ رابعہ بصریہ نے فرمایا کہ ان 2 روٹیوں کو واپس کر دو اور یہ کہہ دو کہ یہ کھانا ہمارے واسطے نہیں۔ تھوڑی دیر بعد خادمہ پھر آئی اور آ کر کہا کہ ایک دوسرا آدمی کھانا لے کر آیا ہے، پہلے والے کو تو میں نے چلتا کر دیا، ایک اور آدمی کھانا لایا ہے۔ رابعہ بصریہ نے پوچھا کتنی روٹیاں لایا ہے یہ دوسرا آدمی؟ نوکرانی بولی 5 لایا ہے، پہلا والا 2 روٹیاں لایا تھا اور دوسرا آدمی جو کھانا لایا ہے اس کھانے میں 5 روٹیاں لایا ہے۔ رابعہ بصریہ نے فرمایا کہ اسے بھی واپس کر دو، کہہ دو یہ کھانا ہمارے واسطے نہیں۔ تیسری مرتبہ پھر نوکرانی آئی اور آ کر بولی کہ ایک اور آدمی کھانا لایا ہے۔ رابعہ بصریہ نے پوچھا کتنی روٹیاں لے کر آیا ہے؟ نوکرانی نے کہا کہ یہ تیسرا آدمی جو ہے، یہ تیسرا آدمی 11 روٹیاں لے کر آیا ہے۔ تو رابعہ بصریہ نے فرمایا لے آؤ، یہی ہے ہمارا کھانا، لاؤ طباق اندر لے کر آؤ جلدی سے۔ وہ جو آدمی تیسرا کھانا لایا نا، 11 روٹیاں اس میں رکھی ہوئی ہیں، وہ لے کر آ جاؤ، یہی ہے ہمارا کھانا۔ خادمہ کھانا اندر لے کر آ گئی، نوکرانی، خادمہ کے معنی نوکرانی، خدمت گزار۔ حضرت رابعہ نے 11 روٹیوں میں سے 10 روٹیاں تو 10 مہمانوں کو کھلا دی اور 11ویں روٹی کے 2 ٹکڑے کیے، آدھا ٹکڑا اپنی نوکرانی کو کھلا دیا اور آدھا ٹکڑا خود تناول فرما لیا، خود استعمال کر لیا۔ خیر مہمان تو کھا کر چلے گئے، مگر نوکرانی سوچ رہی تھی کہ یہ کیا بات ہے کہ پہلی مرتبہ جو آدمی کھانا لایا 2 روٹیاں میری مالکن نے واپس کر دیا، دوسرا آدمی 5 روٹیاں لے کر آیا، ان کو بھی واپس کر دیا، تیسرا آدمی 11 روٹیاں لے کر آیا تو اس کا کھانا لے لیا۔ تو بیچاری بہت پریشان تھی کہ میں پوچھوں تو صحیح کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ نوکرانی بولی میری مالکن آپ یہ تو بتائیے کہ آپ نے کیسے جانا کہ پہلا آدمی اور دوسرا آدمی جو کھانا لے کر آیا تھا وہ کھانے ہمارے نہ تھے اور یہ 11 روٹیوں والا کھانا ہمارا کھانا ہے؟ حضرت رابعہ بصریہ نے مالکن نے فرمایا تجھ کو یاد نہیں؟ دیکھ جب یہ مہمان آئے تھے، جب یہ 10 مہمان میرے مکان پر آئے تھے
تو اس وقت ایک روٹی میرے پاس ڈلیا میں رکھی تھی. اسی وقت ایک سائل مانگنے والا فقیر دروازے پر آ کر اللہ کے نام پر مانگنے لگا. میرا خدا کی ذات گرامی پر بڑا پکا یقین کہ اللہ تعالیٰ جس طرح مجھے کھلائے گا میرے پاس آنے والے ان 10 مہمانوں کا بھی خود ہی انتظام کرے گا. روزی اس کے ہاتھ میں ہے. میں نے سوچا دل میں، یہ میری خادمہ، میں نے دل میں سوچا کہ میں کیوں نہ ایک روٹی اللہ کے راستے میں دے کر اللہ میاں سے 10 روٹیاں بلکہ 11 روٹیاں نہ لے لوں، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو ایک روٹی میری بارگاہ میں میرے راستے میں فقیروں کو ناداروں کو دے گا بدلے میں 10 روٹیاں میں اس کو ضرور دوں گا. کیونکہ شریعت کا قاعدہ ہے کہ جو ایک نیک کام کرتا ہے اللہ 10 نیکیوں کا ثواب دیتا ہے. وہ بڑا کریم رب ہے. اور جب آدمی گناہ کرتا ہے تو ایک گناہ کے بدلے میں ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے. تو میں نے سوچا میری خادمہ کہ میں ایک روٹی اللہ کی راہ میں دے کر کیوں نہ 10-11 روٹیاں اللہ تبارک و تعالی سے حاصل کر لوں. لہذا میں نے وہ ایک روٹی مانگنے والے فقیر کو دے دی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر مجھ کو پورا یقین تھا، تو میں نے سوچا کہ ایک روٹی کے بدلے میں کم از کم 10 روٹیاں تو ضرور بھیجے گا میرا رب حقیقی، میرا خدا، میرا پالنہار 10 روٹیاں ضرور بھیجے گا. تو پہلی مرتبہ جب وہ آدمی کھانا لے کر آیا تو ایک کے بجائے ایک کے بدلے میں اس میں 2 روٹیاں تھیں. تو میں سمجھ گئی کہ خدا تو وعدے کی خلاف ورزی کرتا نہیں، یہ میرے واسطے نہیں بھیجا. اور جب دوسرا آدمی 5 روٹیاں لے کر آیا تو میں سمجھ گئی کہ یہ کھانا بھی میرے واسطے نہیں ہے، کیونکہ اللہ ایک کے بدلے میں 5 نہیں دیتا بلکہ 10 دیتا ہے. تو میں انتظار کرتی رہی اپنے مالک حقیقی کی طرف سے کہ ضرور کوئی نہ کوئی کم از کم 10 روٹیاں تو لے کر آئے گا. مگر اے میری خادمہ، میرا خدا کتنا شاندار ہے کہ 10 روٹیاں بدلے میں عنایت فرمائی، اور میں نے ایک روٹی جو اس فقیر کو دی تھی وہ بھی اللہ نے مجھ کو ہی واپس کر دی. لہذا ایک کے بدلے میں 11 عنایت فرما دی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بندے کے حق سے زیادہ بندے کو دیتا ہے. یہ بڑی بات ہے. وہ میری روٹی جو میں نے دی تھی وہ بھی واپس کر دی اور اس کے بدلے میں 10 دے دی. 10 اور 11، 1 اور 10 11. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اے میری خادمہ، اب تو سمجھ گئی نا کہ میں نے پہلے دوسرے آدمی کو کیوں واپس کیا تھا. مجھے خدا کی ذات پر پکا یقین تھا، اور اللہ کو پکا یقینی پسند ہے کہ بندہ میری ذات پر پھسا یقین نہ رکھے بلکہ پکا یقین رکھے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے مگر اس کا پکا ایمان نہ ٹلے. یہ ہے کمال کی بات، اور اسی کی تعلیم قرآن پاک اور حدیث پاک کے اندر دی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اسی کی تعلیم اپنی امت کو دی ہے. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات سکھلائی. رابعہ بصریہ نے شادی نہیں کی تھی، نکاح نہیں کیا تھا. لوگوں نے آپ سے پوچھا رابعہ آپ نکاح کیوں نہیں کرتی؟ فرمایا مجھے 3 باتوں کا ڈر ہے، اگر ان 3 باتوں سے مجھے تم فارغ کر دو تو مجھے شادی کرنے میں کیا عذر ہو سکتا ہے؟ لوگوں نے پوچھا وہ 3 باتیں کون کون سی؟ بتلایا پہلی بات تو یہ کہ مجھے یہ گارنٹی دے دو کہ مرتے وقت میں ایمان والی ہو کر مروں گی تو شادی کر لوں گی، یہ گارنٹی دے دو. لوگوں نے کہا کہ یہ گارنٹی تو ہم نہیں دے سکتے، ہمیں کیا پتا کون آدمی ایمان پر مرے گا کون کفر پر مرے گا. دوسری بات فرمائی کہ اے لوگوں مجھے دوسری گارنٹی یہ دے دو کہ قیامت میں میرا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے، بائیں ہاتھ میں نہ دیا جائے، یہ گارنٹی دے دو تو میں شادی کر لوں گی. لوگوں نے کہا کہ ہم اس کی گارنٹی نہیں دے سکتے، ہمیں اس کا علم نہیں، ہمیں تو اپنی ذات کا علم نہیں کہ نام اعمال ہمارا دائیں ہاتھ میں ملے گا یا بائیں ہاتھ میں. رابعہ بصریہ نے فرمایا کہ تیسری بات کی گارنٹی یہ دے دو کہ قیامت کے دن ایک جماعت کو جنت میں دائیں طرف سے لے جائیں گے اور دوسری جماعت کو بائیں طرف سے دوزخ میں، تو یہ بتلا دو کہ میں دائیں جانب ہوں گی یا بائیں جانب ہوں گی، جنتی ہوں گی یا دوزخی ہوں گی. لوگوں نے عرض کیا ہمیں پتہ نہیں. تو رابعہ بصریہ نے فرمایا کہ جب ان تینوں باتوں کا تمہیں پتہ نہیں تو پھر جسے اس قدر غم ہو نام اعمال کا غم کہ دانے ہاتھ میں ملے گا یا بائیں ہاتھ میں، جسے یہ غم ہو کہ میں دائیں طرف سے جنت میں جاؤں گی یا بائیں طرف سے دوزخ میں جاؤں گی، تو پھر وہ شادی کیسے کرے؟ اور پھر جسے یہی پتہ نہیں، جسے یہ دکھدا ہے، جسے یہ ڈر ہے کہ میں ایمان پر مروں گی یا کفر پر مروں گی، تو پھر وہ ڈرنے والی بندی شادی کی طرف کیسے متوجہ ہو سکتی؟ یہ بہت اونچے مقام کی بات فرمائی حضرت رابعہ بصریہ نے. ہر ایک کے لیے یہ مقام نہیں، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے. اللہ نے جن کا مقام اونچا کر دیا ہے ان کی زبانوں سے اونچی باتیں نکلتی ہیں. جیسا ظرف ویسی زبان بات نکالتی ہے. حالانکہ شریعت کا قانون یہ ہے کہ ان تینوں باتوں کی وجہ سے شادی ترک نہیں کرنی چاہیے، بلکہ شادی کر لینی چاہیے اور اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور یاس و قنوت کی کیفیت اپنے اوپر طاری نہیں کرنی چاہیے. رابعہ بصریہ رات اور دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر لگی رہتی تھی. ان کی خاتمہ کہتی ہے کہ میری مالکن رابعہ ساری رات نماز پڑھتی تھی. بس صبح ہو جانے کے بعد تھوڑی دیر اپنے مصلے پر لیٹ جاتی. جب آنکھ کھلتی جاگتی تو گھبرا کر رابعہ فرماتی اپنے نفس کو خطاب کر کے اے نفس کب تک سوئے گا، کب تک عبادت کے لیے کھڑا نہ ہوگا؟ حالانکہ آپ جانتے کہ ساری رات اس نے عبادت کی ہے، لیکن پھر بھی جناب اپنے نفس سے یہ دھوکہ نہیں کھا رہی، کیونکہ نفس بڑا دھوکے باز ہے. بڑے بڑوں کو لے جا کر پٹک دیتا ہے، چوڑے میں لے جا کر مار دیتا ہے. اے نفس عنقریب ایسی نیند سوئے گا تو، مرنے کے بعد کہ پھر قیامت کا سور ہی تجھے جگائے گا. ان کی خادمہ کہتی کہ انتقال تک میری مالکن کی یہی حالت رہی. جب میری مالکن رابعہ بصریہ کے انتقال کا وقت قریب ہوا تو انہوں نے مجھے بلایا اور بلا کر کہا کہ دیکھ یہ میری خادمہ، میرے مرنے کی کسی کو خبر مت کرنا، میرے انتقال کی کسی کو خبر مت کرنا، اور دیکھ ایک میرے پاس اونی کپڑا رکھا ہوا ہے، لمبا چوڑا ہے، جب میں مر جاؤں تو اس اونی کپڑے سے میرا کفن بنا دینا. دیکھ وہ اونی کپڑا جو ہے میں اس کو پہن کر تہجد کی نماز برابر پڑھتی تھی، اور میری بالغ ہونے کے بعد سے کبھی تہجد فوت نہیں ہوئی، الا یہ کہ ان ایام میں تہجد فوت ہوا جن میں عورت کے لیے نماز کی چھٹی ہوتی ہے. لہذا دیکھ میری خادمہ اس اونی کپڑے کا تو میرے لیے کفن بنا دینا. کہتی ہے کہ ہم نے
اپنی مالکن رابعہ بصریہ کو اسی جبے اور اسی اون کی چادر میں جسے وہ اوڑھا کرتی تھی، ان کے انتقال کے بعد ان کو اسی کا کفن پہنا دیا اور ان کو دفن کر دیا گیا۔ بہت سے علماء اتقیاء بزرگان دین ان کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ کہتی ہے کہ رات کو میں تھکی ہاری پڑھ کر سو گئی، خواب کے اندر کیا دیکھتی ہوں کہ رابعہ بصریہ میری مالکن مسکرا کر میرے پاس خواب میں آئی اور ایک انتہائی ہرے رنگ کا ریشمی کپڑا اور ایک شاندار ہرے رنگ کی اوڑھنی وہ اوڑھے ہوئے ہیں، اور ایسا کپڑا اور ایسی اوڑھنی دنیا کے اندر تو میں نے کبھی دیکھی نہیں تھی جیسے میری مالکن کے جسم پر تھی۔ میں نے پوچھا کہ اے رابعہ، وہ جو اوڑھنی کا ہم نے تمہیں کفن دیا تھا اون کے کپڑے کا، اس کا کیا ہوا؟ رابعہ بصریہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے وہ اونی کپڑا، وہ اونی چادر جس کے اندر تم نے مجھے کفنایا تھا، اللہ نے مرنے کے بعد، قبر میں جانے کے بعد فرشتوں کے ذریعے میرا وہ کفن اتروا دیا، اور اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ریشمین جنت کا لباس اور جنت کی چادر اور یہ سبز استبرق مجھے عنایت فرمایا ہے، اور جنت میں بھی مجھے سب سے اونچی جنت میں داخل کیا ہے، اور اس کو اتروا دیا تاکہ جب میں قیامت میں سب لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوں، قیامت میں جب سب لوگوں کو جمع کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے مجھ سے فرمایا کہ اے رابعہ، وہ اونی کپڑا جس کو تو پہن کر اوڑھ کر تہجد کی نماز میں مجھے پکارتی تھی اور میرے سامنے کثیر کثیر روتی تھی، جب تو قیامت میں اٹھائی جائے گی تو وہ اونی جبہ اور وہ اونی کپڑا تیرے ہاتھ میں ہوگا، اور سب لوگ اس کو دیکھ کر اش اش کریں گے اور تعجب کریں گے اور تیرے مقام عالی پر استعجاب کریں گے۔ خواب میں فرمایا کہ حق تعالی نے اپنے اولیاء کے واسطے ایسی ایسی نعمتیں اور کرامتیں مرنے کے بعد مجھے عنایت فرمائی کہ ان کے سامنے یہ ساری دنیا ہیچ ہے۔ خادمہ کہتی ہے کہ میں نے خواب میں کہا کہ میری مالکن، میرا آپ کا بہت دنوں تک ساتھ رہا، اب آپ مجھے چھوڑ کر المیہ کے ہاں چلی گئی، مجھے اس وقت کوئی نصیحت تو فرما دیجئے، کوئی خاص نصیحت فرما دیجئے جس کو میں پلو میں باندھ لوں اور اس کے اوپر عمل کروں۔ رابعہ بصریہ نے فرمایا کہ اے میری خادمہ، دیکھ اللہ تعالیٰ کی یاد سے کبھی غافل مت ہونا، اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرنا کہ تم اللہ کے ذکر کثیر کی وجہ سے عالم برزخ کے اندر فرشتوں کی جماعت میں اور فرشتوں کے گروہ میں قابل رشک اور قابل استعجاب بن جاؤ گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو یاد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہے، جو دنیا میں اللہ کو پکارتا ہے، دنیا میں لوگوں کے ساتھ یا خلوت میں جلوت میں پکارتا ہے، 7 آسمانوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو فرشتوں کی جماعت میں اور فرشتوں کے گروہ کے اندر یاد کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو فرمایا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور فرمایا کہ دیکھ اللہ تعالیٰ کو تو 7 آسمان اور 7 زمینیں اور اسی طرح ان کی تمام مخلوقات یاد کرتی ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بچ کر تو کوئی جا نہیں سکتا اور اس کے قبضے قدرت سے کوئی نکل کر باہر نہیں جا سکتا، لہذا اللہ کو تو تجھے یاد ہی کرنا ہے، کیونکہ ساری چیزیں اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں۔ مَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ لہذا کبھی بھی اپنی زبان کو
اللہ کے ذکر سے خالی مت رکھنا، کچھ نہ کچھ اللہ کا کلمہ زبان پر جاری رکھنا، اور میری خادمہ سب سے بہتر یہ کہ تو قرآن پاک کی تلاوت کے اندر مشغول رہنا، صحیح قرآن پڑھنا، کہ اللہ کو صحیح قرآن پڑھنا بہت پسند ہے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا إنا سنلقي عليك قولا